بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ 72 کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارسلان محمود۔ ناظرین، پاکستان میں سیاسی گرما گرمی عروج پر چل رہی ہے۔ کبھی تو یہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اپنی حکومت کے آخری ایام گن رہے ہیں، اور کبھی یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے دعوے، اپوزیشن کے خواب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ جب تک عدم اعتماد پیش نہیں کی گئی تھی، ایون جب پیش کر بھی دی تھی، تب تک یہ لگ رہا تھا کہ اپوزیشن اس بار بھی ہوا میں تیر چلا رہی ہے، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور ہمیشہ کی طرح جیسے پہلے ہوتا رہا ہے اس گورنمنٹ میں ان 4 سالوں میں، اس بار بھی اپوزیشن جو ہے وہ خالی ہاتھ اس کو لوٹنا پڑے گا، اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار یہ چیز ہو جائے گی کہ کوئی وزیر اعظم اپنے 5 سال پورے کرے گا۔ مگر ایک دم سے اپوزیشن نے اپنا اسپیشل وار کیا، اور اس اسپیشل وار میں ایک ایسی چال چلی جس کی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے ہاتھ میں سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ چال تھی، جسے ترک کا پتہ کہا جائے، وہ اپوزیشن کے پاس تھا۔ لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر اپوزیشن کے پاس اتنی کمال کی، اتنی سپرب چال حکومت کے خلاف موجود تھی، تو انہوں نے اتنے دن پہلے اس کو ریویل کیوں کیا؟ مطلب ہمیشہ ایسے پتے، ہمیشہ ایسی چالیں آخری ٹائم پر چلی جاتی ہیں اور اگلے بندے کو دنگ کیا جاتا ہے۔ مطلب مثال کے طور پہ دنگ تو اب بھی گورنمنٹ رہ گئی کہ ان کے اندر سے اراکین ان سے منحرف ہونا شروع ہو گئے، جن پر انہوں نے الزام لگائے کہ وہ پیسے لے کر ہوئے، جیسے بھی ہوئے۔ مطلب یہ حکومتی پوائنٹ آف ویو تھا، جبکہ جو ان اراکین کا اپنا تھا وہ قسمیں بھی کھا رہے ہیں، وہ نعوذ باللہ بڑی بڑی مقدس چیزوں کو اٹھا کر یہ چیز کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ضمیر کی آواز سنی۔ اور یہ بھی ہوتا تھا کہ جب وہ اراکین 2018 میں کسی اور جماعت سے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرتے تھے، تو کپتان کہتے تھے کہ ہم نے وکٹس گرا لی، ہم وکٹیں گراتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب آج یعنی 2022 میں آ کر اراکین واپسی کا سوچ رہے ہیں، تو ضمیر فروشی اور ان پہ طرح طرح کے مقدمات جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سوال تو ہے کہ انہوں نے چال پہلے کیوں کھیلی؟ اب خان صاحب کہتے ہیں، جیسے ہم بات کر رہے تھے، جو ہم نے تقریباً 10 دن پہلے بھی پیشن گوئی کی تھی، کہ ہونے یہ جا رہا ہے کہ اب ان 10-12 دنوں میں خان چونکہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا اقتدار بچانے کے لیے۔ تو وہ خان صاحب کیا کرنے ایسا جا رہے ہیں یہ تو نہیں پتا، لیکن وہ اپنے منہ سے یہ چیز خود مان رہے ہیں کہ میں آخری ٹائم پہ کچھ ایسا وار کھیلوں گا۔ ہو سکتا ہے چودھری نثار کی طرف یہ اشارہ ہو۔ 27 مارچ کا امر بالمعروف کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، مطلب کہ مذہبی کارڈ جس کو کہہ لیں، مطلب جو خان صاحب خود کہتے تھے کہ دوسری جماعتیں جو ہیں وہ مذہبی کارڈ زیادہ کھیلتی ہیں، تو اس بار جو ہے وہ وزیر اعظم خان صاحب امر بالمعروف کا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں جی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، جس میں ہم سرپرائز دیں گے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں ایسا کیا سرپرائز ہونے لگا ہے۔ لیکن یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ چونکا دینے والی چیز یہاں پر یہ بھی ہے، جو میرے خیال سے عوام سوچ نہیں رہی، کہ اپوزیشن یا باقی کوئی بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جلسہ کرتا ہے، دھرنا دیتا ہے، وہ کس کے خلاف ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کے، کہ گورنمنٹ نے اگر کوئی پالیسی بنائی ہے یا ان کے کوئی مطالبات ہیں تو وہ گورنمنٹ جو ہے وہ منظور کرے۔ یہاں ایک چیز نہیں سمجھ آ رہی کہ حکومت کس بنیاد پہ کس سے کیا مانگنے کے لیے مطلب یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ مطلب اس وقت تو جو ہے وہ اعتماد جو تھا وہ 2018 میں کیا گیا عمران خان صاحب پر، مگر اب جو بیسک چیز ہے وہ عوام کے درمیان نہیں ہے، وہ اس وقت ہونی ہے اسمبلیوں میں موجود جو اراکین ہیں، انہوں نے ووٹنگ کرنی ہے، انہوں نے سارے معاملات طے کرنے ہیں۔ تو اب وہ خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ترک کا پتہ بھی موجود ہے، جو انہوں نے چلنا بھی ہے، لیکن وہ اب دوبارہ سے جو ہے وہ جلسوں اور اس میں اپنے عوام کو بہلانا چاہ رہے ہیں، پھسلانا چاہ رہے ہیں۔ اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، جبکہ اپوزیشن اس چیز کے دعوے دار ہے، اور ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب کے پاس کوئی ایسا ترک کا پتہ ہے تو وہ لا کیوں نہیں رہے، اور عدم اعتماد کی جلدی سے جلدی ووٹنگ کیوں نہیں کی جا رہی؟ مثال کے طور پہ اگر اراکین پورے ہیں تحریک انصاف کے پاس، تو انہیں جلدی سے جلدی اس کام کو نپٹانا چاہیے، وہ کیوں نہیں نپٹا رہی؟ ایسی خطرے کی گھنٹی واقعہ ہے گورنمنٹ کے لیے، کیوں وہ ٹائم کو ڈیلے کر رہی ہے؟ مطلب کہ اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، وہ اس چیز کو ایکسٹینشن دیے جا رہے ہیں،
ہمارے اپوزیشن سے کوئی بندہ اٹھتا ہے قرارداد پیش کرنے کے لیے، عدم اعتماد کی جو تحریک کی وہ قرارداد ہے وہ پیش کرنے کے لیے، تو اس کو ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے، اس کو بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس چیز کی سمجھ بالکل بھی نہیں آ رہی کہ ایسی چیزیں کیوں ہو رہی ہے، کیوں اس چیز کو بڑھایا جا رہا ہے. مطلب کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو پیش کیا جائے، اور جو عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی ہے اپوزیشن کی جانب سے اسے کالا دم کرے اور سائڈ پہ کرے. لیکن کچھ خطرے کی گھنٹیاں جو ہے وہ بج رہی ہیں، اور چودھری برادران جو چودھری پرویز الہی کا جو مطلب کہ سارا سین ہے اس کے بارے میں بھی ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے. کنفرم اس لیے نہیں ہے کہ کبھی تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حکومت ہمارے ساتھ ہر بار اچھا نہیں کرتی ہے، کوئی نہ کوئی اہم موقع آتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ گورنمنٹ اگنور کر دیتی ہے. اس طرح سے کئی سارے اراکین ہیں، اور گورنمنٹ کا اتنا برا بلا کہنے کے باوجود، ان کو اتنا ٹرول کرنے کے باوجود، ناراض اراکین میں یا باغی اراکین کہا جائے ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہو یہ پاکستان کے لیے بہتر ہونا چاہیے، پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہونا چاہیے. دیکھیں بات اصل میں ہے کہ کسی کی فیور میں جانا نا اس ٹائم سمجھ نہیں آتا. مطلب کہ اگر آپ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ اتنے سالوں پاکستان پر حکومت کرتی رہی، پاکستان کا کچھ نہیں بدلا، بلکہ یہ جو ہم نے باتیں سنی اس کے مطابق ان کے دور میں، چاہے وہ نواز شریف کا دور ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا دور ہو، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، تو پاکستان کا بیڑا غرق ہوا. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک وہ چور ڈاکو سارا کچھ تھے، لیکن ان 5 سالوں میں، ان 4 سالوں میں جو ہوا وہ بھی ان سے کم نہیں تھا. اور وہ کرنے والے بھی ایک ٹیم ممبر چینج ہو گیا، یعنی کہ اوپر بیٹھا وزیر اعظم جو تھا عمران خان صاحب وہ چینج ہو گئے، باقی سارا کا سارا معاملہ وہی چلتا گیا. وہی سارے ممبر اراکین تھے جو پچھلے 30 سے 40 سالوں میں پارلیمنٹ کا، اسمبلی کا حصہ رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور کیا خان صاحب کوئی ایسی چال چل پائیں گے جس سے وہ اپنا اقتدار بچا سکیں، جس سے وہ آگے چل سکیں. چونکہ سابقہ صدر جو ہے آصف علی زرداری، ان سے پوچھا گیا کہ کیا لگتا ہے کہ اس بار کسی طریقے سے آپ کی جو پاور جو ہے، آپ کا جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے اس پر کچھ کام ہو پائے گا، اس پہ آپ کو کچھ فتح لگ رہی ہے کہ آپ اس بار کچھ نہ کچھ کر پائیں گے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا اس بار ہم نے کچا وار نہیں کھیلا، اس بار ہم پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس بار کیا ہوتا ہے. خطرناک چیز یہاں پر یہ ہونے جا رہی ہے کہ 27 کو جیسے امر بالمعروف کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف یعنی گورنمنٹ کی جانب سے، اس کے مقابلے میں 27 کو اپوزیشن کی جماعتیں بھی پہنچ رہی ہیں. تو دعا ہے کہ کوئی تصادم نہ ہو، کوئی جانی نقصان نہ ہو، کیونکہ پاکستانی سیاست میں عوام کو اپنے مطالبات کے لیے، اپنے ذاتی جواز کے لیے سیاسی پارٹیاں استعمال کرتی آئی ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حیثیت قوم ہم کو بدلنا ہوگا، کیونکہ 1990 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت گری تو اس قوم نے بھنگرے ڈالے. 1993 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت گری تو اس قوم نے بھنگرے ڈالے. 1996 میں جب دوبارہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت گرتی ہے تو یہ قوم بھنگرے ڈالتی ہے. 1999 میں جب دوبارہ وزیر اعظم، سابقہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت گرتی ہے تو اس قوم نے بھنگرے ڈالے. 1999 میں فوجی حکومت بنتی ہے تو اس قوم نے بھنگرے ڈالے. 2008 میں سابق صدر پرویز مشرف اپنی صدارتی سیٹ سے گرتے ہیں تو یہ قوم بھنگرے ڈالتی ہے. 2013 میں پیپل پارٹی اپنے اقتدار سے گرتی ہے تو یہ قوم بھنگرے ڈالنا شروع کر دیتی ہے. 2017 میں جے آئی ٹی بنتی ہے، یہ قوم بھنگرے ڈالنا شروع کر دیتی ہے. 2018 میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان بنتے ہیں تو یہ قوم بھنگرے ڈالنا شروع کر دیتی ہے. اور جبکہ اب 2022 میں اگر عمران خان گرتے ہیں تو یہ قوم پھر بھی بھنگرے ڈالے گی. تو قوم کے نام پہ اس ہجوم کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہر کسی پہ بھنگرے ڈالنے کی اس عادت کو ترک کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو منشور اور کسی مقاصد کے بغیر قومیں ہوتی ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ زنگ آلود ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو بھی حکمران پاکستان میں آ کر اقتدار کی کرسی پر بیٹھا اس نے یہی چیز کہی کہ قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، مگر اس کو یہ نہیں پتا، وہ یہ نہیں جانتا کہ قوم تو اگلے بھنگرے کے لیے بے قرار کھڑی ہے.